تشریف فرما ہے. میں جس شخصیت کو دعوت دینے والا ہوں آپ ان کو پہچانتے اور جانتے ہیں. آپ ان کی بات کو غور سے سنیے, اپنے ایمانی جذبات کا اظہار کیجیے. انشاءاللہ ہمارے محترم بھائی فاروقی صاحب یہاں تشریف فرما ہے. چند منٹ جو حضرت بٹ صاحب کی گفتگو ہوگی وہ بھی سماعت فرمائیں گے, اور 1-2 منٹ کی مختصر دعا کے بعد آپ سب احباب تشریف لے جائیں گے. ان کا استقبال کیجیے. وہ آپ کے پاس آئے ہیں, گجرانوالہ سے آئے ہیں. اللہ کے فضل سے ڈر بھی ہے, شیر دل بھی ہے, ہمارے مالک بھی ہے, ہمارے لیڈر بھی ہے. تیرا ہمت سے, تیرا جوش سے, تیرا بلبلے سے یہ حرمت رسول کے لیے آئے ہیں, محبت رسول کے لیے آئے ہیں. نعرہ تکبیر, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, مولانا محمد غریب بٹ صاحب, مرکزی جمعیت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لک ذکرک. صدق اللہ مولانا العظیم. یہ بچھی ہوئی زمین, بلند و بالا آسمان, کڑکتے ہوئے بجلیاں اور گرجتے ہوئے بادل, گہرے سمندر, اونچے پہاڑ, بہتے ہوئے دریا اور چلتی ہوئی ہوا, لہلہاتے ہوئے کھیت اور جھومتے ہوئے درخت, اڑتے ہوئے پرند اور چلتے ہوئے چرند, پانی میں تیرنے والی مچھلیاں اور سوراخوں میں رہنے والی چوڑیاں, حتیٰ کہ فرشتے بھی جس کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں, سب تعریفیں اسی وحدہ لا شریک لہ, جو رات کے اندھیرے میں صحرا میں چلنے والی ایک چیونٹی کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے. بے شمار لاتعداد ان درود و سلام اس ہستی مقدس پر جو مساوات کا حامی, اخوت کا بانی, محبت کا جوہری, اخلاص کا مشتری, صبر کا منبع, صبر کا معدن, نور عالم, سید مجد آدم صلی اللہ علیہ وسلم, جن کی تعلیم جوانی و پیری, غریبی و بیری, امن و جنگ, آس و یاد, گدائی و بادشاہی, رنج و راحت, حسن و مسرت میں ہماری رہنمائی فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم. اور سنیے, جن کی عظمت میں ایک غیر مسلم نے کہا تھا, he is the only man in history who was extremely successful at both the religious and secular level صلی اللہ علیہ وسلم. میں ایک نام تو نہیں لے سکتا, ہر مڈیارہ تیگا کی سرزمین کے ہر کلمہ کو صاحب ایمان کی عظمت کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں, جنہوں نے میرے محبوب پیغمبر کی محبت میں اپنے جگر نکال کے سنگار کیا. حضرات, میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے معروف ترین الفاظ ورفعنا پڑھے. اپنی طبیعت, وقت کی قلت کے پیش نظر چند الفاظ اسی پہ عرض ورفعنا. آپ کو تو فرمائیں جیسے فاروقی صاحب فرما رہے تھے کہ میرے آقا علیہ السلام یہ ہر مسلمان کا ایمان ہے. میرے آقا کی ذات اعلیٰ ہے, میرے آقا کی بات اعلیٰ ہے, میرے آقا کی حرمت اور عظمت اعلیٰ ہے, میرے آقا کا سیرت اور سنت اعلیٰ ہے, میرے آقا کا ذوق اور شوق اعلیٰ ہے, میرے آقا کی گفتگو
جستجو والا ہے، میرے آقا کی فصاحت و بلاغت اعلیٰ ہے، میرے آقا کی نامت اور خطابت اعلیٰ ہے، میرے آقا کی سر و جب اعلیٰ ہے، میرے آقا کا چلنا ہلنا اعلیٰ ہے، میرے آقا کا ایک زندگی کا لمحہ اعلیٰ ہے، میرے آقا کے اصحاب اعلیٰ ہے، میرے آقا کے احباب اعلیٰ ہے، میرے آقا کی ازواج اعلیٰ ہے، میرے آقا کی بلاد اعلیٰ ہے۔ ختم نبوت محمد نعیم بٹ بات ابھی ختم نہیں ہوئی، میرے آقا کا قرآن اعلیٰ ہے، میرے آقا کا فرمان اعلیٰ ہے، میرے آقا کے اقوال اعلیٰ ہے، میرے آقا کے فعال اعلیٰ ہے، اور میرے آقا کا جائے مولا مکہ اعلیٰ ہے، جائے مدینہ اعلیٰ ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے آقا کی عظمت کے ڈنکے شرق والے بجا رہے ہیں، غرب والے بجا رہے ہیں، شمال والے بجا رہے ہیں، جنوب والے بجا رہے ہیں، اور انسان تو انسان جن بھی میرے نبی کی آقا کی عظمت کے جھنڈے اٹھا رہے ہیں، فرشتے بھی اٹھا رہے ہیں۔ یہ بات ہے میری اور آپ کی، یہ بات میری اور آپ کی ہے۔ میں چند غیر مسلموں کے اقوال پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے میرے محبوب کی عظمت کو پہچانا، چند گھڑیوں کے لیے تعصب کی عینت کو اتارا، پیشانی سے نفرت کی سلوٹوں کو اتارا، اور میرے محبوب پیغمبر کو نہ مانتے ہوئے، ایمان نہ لاتے ہوئے، صرف بحیثیت انسان ایک بندہ جب انالیسس کیا تو جرمن کنگ ہائی پولیس کو کہنا پڑا، اس نے لکھا ہے کہ اگر میں محمد کے زمانے میں ہوتا آپ کے قدموں میں بیٹھ کے آپ کے پاؤں کو دھوتا، برفانہ۔ اور اسی طرح میں تو سر نہیں کہتا مگر وہ معروف ہے، سر بازوت ملتے اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا اگر دنیا پر کوئی شخص ہے جو یہ کہہ سکے میں نے منصفانہ انداز میں ایمانداری سے حکومت کی ہے تو اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ۔ پوری ورلڈ پر مشہور فلاسفر جان برنارڈ شاہ نے لکھا کہ اگر آج محمد اللہ کے نظام نہیں ہے، وہ کہتا ہے آج محمد اگر دنیا پہ پلٹ آئے پوری دنیا کے مسائل کو کلیئر کر لیں گے اور ہم امن آتشی کے ساتھ اپنی زندگی کے باقی معاملات دن گزار سکیں گے۔ ورفانا ورفانا ورفانا۔ پھر آپ کہیں گے کہ جناب جب اتنے بڑے بڑے غیر مسلم فلاسفہ آقا کی عظمت کا اقرار کر رہے ہیں، پھر وہ جھوٹے، وہ جرسومے، وہ غزالت کے ڈھیر، وہ پلید جو آقا کی بے ادبی کرتے ہیں، انہیں کیا تکلیف ہے؟ انہیں کیا تکلیف ہے؟ بھائی اسی لیے میں نے ایک بیان دیا تھا، میں نے کہا بی جے پی کے ترجمان نپور شرما کو پاکستان کے دورے پر بھیجیں، ایک چکر لگائے تاکہ اس کے علم میں اضافہ، ادھر چکر لگائے غیور مسلمان پوتیاں تو کیا میں سے بھی کاری کر کے جہنم واصل۔ دیکھو یہ قسمت کی بات ہے، مرنے کے بعد یہاں بھی آگ میں جلائے جائیں گے اور میرے آقا کی بے ادبی کی سزا میں جہنم میں بھی آگ میں جلائے جائیں گے۔ ورفانا لا تخف مستاخ رسول کی ایک ہی صدا، ہاتھ بلند کر کے مستاخ رسول کی ایک ہی صدا، مستاخ رسول کی ایک ہی صدا،
میں سلام پیش کرتا ہوں تمام مسلمان جنہوں نے شاید میری زندگی میں پہلی دفعہ اتنا اتفاق اور اتحاد دکھایا ہے انڈیا کے خلاف، گستاخ کے خلاف، وہ وہاں سے رشین کو نکال رہے ہیں اور بزنس بند کر رہے ہیں، قطع تعلقی کر رہے ہیں، میں ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ یہ معاملہ کب تک نہیں ملے گا؟ مودی نے کیا عمل کی ہے اس کو عہدے سے برخاست کر دیا۔ تو بھائی نبی علیہ السلام کی گستاخی کرنے والے کے عہدے سے برخاست کرنا نہیں، دنیا سے برخاست کرنا۔ مودی بھی معافی مانگے، وہ بھی معافی مانگے، اس کو سزا دی جائے، پھر مسلمان مطمئن ہے۔ میرے فرزندار نے بھی آپ سے نعرے لگوائے کہ گستاخ کی ایک ہی سزا، گستاخ کی ایک ہی سزا، اس سے پہلے مسلمان مطمئن نہیں ہے، اس سے پہلے مسلمان پروفیسر ڈوزی نے لکھا یہ مسلمان کی بھی عظمت ہے، مسلمان کے نبی کی عظمت ہے۔ اس نے تاریخ اسپین میں لکھا کہ مسلمانوں نے اسپین اور سسلی کے علاقہ پر 750 سال حکمرانی کی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے اپنے طرز حکمرانی سے، قرآن سے رہنمائی لے کر، نبی کے فرمان سے رہنمائی لے کر حکومت چلائی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ غیر مسلم مسلمان ہوتے چلے گئے، اپنا گرویدہ بنا لیا۔ آج بھی آپ دنیا کے نقشے پر دیکھیں، بڑے بڑے کافر، جرنلسٹ، ڈاکٹر، پی ایچ ڈی پڑھے لکھے جب میرے نبی کی حکومت اور عظمت کی اسٹڈی کرتے ہیں وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں۔ بات یہاں رکی تھی کہ پھر جو آج غلاظت بھرا منہ کھولتے ہیں یہ کیا پریشانی؟ بھائی ایک تو اپنی سزا اور بدبختی کے لیے، دوسرا یہ میرا اور تیرا دل جلاتے وہ سمجھتے ہیں، اور ان کے بڑے بھی وہی سمجھتے ہیں۔ میں ایک انگریز کا اختصار کے ساتھ قول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس نے اپنے ذمہ دار ہاؤس میں کہا تھا مسلمان کو گالی دے لو برداشت کر لے گا، چانٹے مار لو برداشت کر لے گا، زیادتی کر لو برداشت کر لے گا، مگر اگر ایک مسلمان کو جو شراب پی کر نالی کے کنارے گرا ہوگا اس کے سامنے اس کو ٹھوکے لگا لو، ٹھوکرے لگا لو، وہ برداشت کر لے گا۔ بہت بڑے انگریز کی بات ہے اپنے ذمہ دار ہاؤس میں، جب تم اس کے نبی کے بارے میں توہین کرو گے، وہ نشئی، وہ مخمود الحواس جو قدرے سے اٹھے گا، تیرے گریبان کو پکڑے گا، تیرے گلے کو دبائے گا، اگر وہ مان نہ سکا تو بچ جان بھی قربان ہے۔ دیکھیے جوانی کے عالم میں مرکزی مسجد میں آتا رہا، سال ہاں سال آج تو 11 جلوہ کی صورت ہی بدل گئی، اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ یہ تو پھر ایک قصبہ نما دیہات ہے، چھوٹی چھوٹی بستیوں میں حاضر ہوا، دور دراز کے علاقوں میں حاضر ہوا۔ میں سمجھتا تھا یہ لوگ اپنی بود و باش کے لحاظ سے سوائے کمانے کے کوئی دوسرا کام نہیں جانتا۔ آپ یقین جانیے پاکستان کے دور دراز کے کونوں میں، چھوٹی چھوٹی بستیوں میں بھی جو مسلمان موجود ہیں، انہوں نے آقا علیہ السلام کی عظمت کے لیے اپنے دل نکال کر ہتھیلی پر آئے۔ سچ کہا تھا کسی نے، نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر، شریک خدا اور جواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی تو
جا رہا ہے طبیعت ساتھ نہیں دے رہی. دعا ہے اللہ کریم آپ کی میری تاجر بھائیوں ایک ایک ساتھی حاضری قبول فرمائے. میرے احباب مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان سب کے نام نہیں لے سکتا, کئی نقشے آپ کے سامنے ہیں, میرے ذہن میں ہے. بھائی رحیم نے بڑی سختی سے کہا کہ آپ کے آنا ہے. میں نے کہا بھائی پیغام دینا تیرا کام ہے, حاضری لگوانا میرا کام ہے. یہ عظمت مصطفیٰ کا نام ہے. یہ وہ بات نہیں عام پروگراموں والی. میں نے کہا میں حاضری کو سعادت سمجھتا ہوں, اس لیے دعا کرتا ہوں. اللہ بھی دیکھ رہا ہے, فرشتے بھی لکھ رہے ہیں. اے فرشتوں ہماری سفارش کر دو, ہمارے نام لکھ لو, ہمارے اللہ کو کہہ دو یہ گناہگار تھے, یہ خطا کار تھے, یہ سیاکار تھے, ان میں بڑی خامیاں تھیں. اللہ انہوں نے جو تیرے محبوب کو اپنا محبوب سمجھا, معیار اپنا زمانے سے جدا رکھتے ہیں, اور معیار اپنا زمانے سے جدا رکھتے ہیں. ہم تو محبوب بھی محبوب خدا ہیں, ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. عظمت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ. ذرا محبت سے جواب دیجئے. میں کہوں گا محبت ہمارے, آپ کہیں گے ہمیں جان سے پیارے. محمد ہمارے, محمد ہمارے, محمد ہمارے, محمد ہمارے, محمد ہمارے, محمد ہمارے. ماشاءاللہ مولانا ادریس شاہی صاحب, حافظ اسامہ جبیل صاحب, حافظ بادشاہ اقبال صاحب, آپ سب آپ کا شکریہ. جڑنے والے بھائی یہاں جمع